اتنی عام بات تو آپ اس سے نہیں پوچھیں گے، پھر اس کا جواب بھی اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ اب اگر کوئی عام بندہ ہو، کوئی عام حافظ قرآن ہو تو اس کا جواب علیحدہ ہوگا، لیکن جب علی ہے تو علی کا جواب علیحدہ ہوگا۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں اچھا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ مثال کے طور پر تمہارے سر پر 1000 بال ہیں تو تم میرے اس جواب کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر کہہ دیں کہ ہاں تمہارے سر پر 1000 بال ہیں تو تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن علی کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، اور اس کا جواب بھی دیا، اور جواب دینے کے بعد کا صرف یہ بات نہیں ہے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ میرے بچے کا قاتل ہوگا، یہ جس کے لیے کہا، اور یہ بات کر کے اس کو یہ بات سمجھائی کہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ظاہری طور پر تمہارے سر میں کتنے بال ہیں، میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں تمہاری نسلوں میں کون کون آئے گا، اور نسلوں میں کون کون آئے گا اس کا آپ نے سن رکھا ہے کہ جب مالک اشتر نے ایک جنگ مکمل کرنے کے بعد امام علی کے پاس آیا اور امام سے کہنے لگا مولا آج آپ نے کتنے قتل کیے؟ آج آپ نے کتنے قتل کیے؟ تو مولا نے کہا کہ میں نے آج 70 لوگوں کو قتل کیا۔ تو کہتا ہے علی آج میں نے بھی 70 لوگوں کو قتل کیا، میرے قتل کرنے میں اور آپ کے قتل کرنے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو مولا اس سے یہ کہنے لگے کہ تم نے 70 قتل کر دیے، میں نے 70 قتل کر دیے، فرق یہ ہے کہ تمہارے سامنے جو آتا تھا تم اسے قتل کرتے تھے، علی وہ ہے کہ جو 7 نسلوں کو دیکھتا تھا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے دل میں ولایت علی ہو۔ صلوات پڑھیں بابا سے صلی اللہ محمد وعلی محمد، ایک اور بابا سے بلند صلوات ہے۔ تو علی وہ ہے کہ جو صرف ظاہری طور پر فیصلہ نہیں کرتے، جو نسلوں کو دیکھتے ہیں اور نسل دیکھنے کے بعد علی فیصلہ کرتے ہیں، حتیٰ قتل نہیں کر رہے، جو سامنے آئے اسے قتل کر دیں، لیکن نہیں، یہ علی جنگ اپنی مرضی کے لیے نہیں لڑ رہے۔ یعنی جب مولا نے خیبر فتح کی اور فتح کرنے کے بعد علی اپنے خیمے میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ علی، جو بعض لوگ امام کو یہ سوچنے لگے کہ یہ خدا ہے، اس نے اتنا وزنی دروازہ گرا دیا، پھینک دیا، اور اس طرح سے پھینکا جس طرح سے پھول اکھاڑتے ہیں، جب یہ سارا انہوں نے ماجرا دیکھا تو تذبذب کا شکار ہوئے، پریشان ہوئے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ اور آنے کے بعد جب امام علی خیمے میں ہیں تو خیمے میں آ کے دیکھتے ہیں کہ علی کے سامنے ایک روٹی ہے اور وہ روٹی علی سے ٹوٹ نہیں رہی، اور علی کہتے ہیں کمبر ذرا پانی لے کے آؤ، اس پانی میں اس کو ڈبونا اور اس کے بعد میں اسے توڑوں گا۔ وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے علی ابھی اتنا در خیبر اتنا وزنی اکھاڑ کر آئے ہیں اور اس کے بعد اب یہ کیفیت؟ تو کہنے لگے وہ طاقت جو تھی وہ پروردگار عالم نے عطا کی تھی، یہ طاقت میری اپنی ظاہری طاقت ہے۔ ایک طاقت وہ جو پروردگار، کیوں؟ اس وقت وہ یہ سمجھ کے آئے تھے کہ اگر ہم ان سے سوال کریں اور ان کا یہ معجزہ دیکھیں تو ہم اب توحید کی طرف سے ہٹ کے علی پر ایمان لے آئیں گے، ایمان یعنی غلو اور اس طرف کی کیفیت میں جانے کے لیے۔ لیکن علی کیونکہ صرف محافظ قرآن نہیں ہے، علی صرف محافظ نبی نہیں ہے، علی اصل میں محافظ توحید ہیں۔ علی نے جو ہر جگہ، شاید ہی یہ واحد علی ہیں پوری دنیا میں کہ لوگ کہتے رہے ہمیں خدا کہو، اور علی یہ کہتے رہے اگر مجھے خدا کہا تو قتل کر دوں گا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے گزرے کہ جو کہتے تھے ہمیں خدا کہو، لیکن علی کہتے تھے اگر خدا کہا تو قتل کر دوں گا۔ اب یہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ علی کی ظاہری طاقت تھی یا اللہ کی طاقت تھی؟ اس کو ایک اور واقعے سے اگر سمجھیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وعلی محمد،
کے پاس ایک قافلہ امام کے معجزات، امام کی یہ روحانی شخصیت کو اور امام کے مناقب اور فضائل کو دیکھنے کے بعد امام کے پاس آیا اور امام سے یہی چاہتا تھا کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں اور انہیں خدا مان لیں. لیکن جب وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے امام سے کچھ سوال علیحدہ طرح کا کیا. یعنی اس گروہ نے آ کر صرف یہ سوال نہیں کیا کہ ہم آپ کی توحید پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خدا ماننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا. آ کے سوال کچھ اور طریقے کا کیا، اور سوال ایسے کیا کہ اب وہ اپنے لوگوں کو، جو اس میں سے ایک شخص تھا وہ اپنے کئی لوگوں کو لے کے آیا تھا کہ میں ان کو اس طرف لے کے آؤں گا، اور آ کے سوال جو اس کو آپ جو میرے ہمسن ساتھی ہیں ان کے لیے کہ جو جس طرح سے بات کرتے وقت آپ ایک گراؤنڈ بناتے ہیں، اس گراؤنڈ بنانے کے لیے وہ کیا بات کر رہا ہے کہ اے جعفر صادق کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ اب اگر کوئی عام بندہ ہو جو خود ساختہ بنا ہوا ہو، جس کو کئی لوگوں نے بنا دیا ہو، وہ تو جواب کچھ اور دے گا. لیکن جسے اللہ نے بنایا ہے، جس کو پروردگار عالم نے بنایا اور سارے امتحانات لیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بنا دیا، سارے امتحانات بھی لیے ہیں، اور جب بنایا امتحانات لیے تو کیسا نکھر کے آئے. کہنے لگے، اس کو جواب نہیں دیا، اپنی ایک کنیز کو بلایا اور اس سے کہنے لگے ہماری فلاں چیز پرسوں کھو گئی تھی، وہ مل گئی. اب جب یہ سارا ماجرا اس نے دیکھا تو اس نے اب جواب نہیں سنا، اٹھ کر چلا گیا. اور جب اٹھ کے جانے لگا تو وہ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ علم غیب نہیں رکھتے؟ کہا تمہارے لیے علیحدہ جواب ہے. علم غیب تو رکھتے ہیں، لیکن اگر انہیں بتا دے علم غیب رکھتے ہیں تو وہ ہم پر ایمان لے کر آتے اور ہمیں خدا تصور کر لیتے. تو علی وہ شخصیت ہیں کہ جب اس دنیا میں آئے تو قرآن سنایا اور لوگوں کو توحید کی طرف لے کے آئے. اب جب ولادت ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، کسی بھی بچے کی، اور ولادت کے بعد اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچہ کس پر گیا ہے اس کی ایک تحقیق شروع ہوتی ہے. بچہ جب آتا ہے سب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خالہ پر گیا ہے، یہ ماموں پہ گیا ہے، یہ چاچو پہ گیا ہے، یہی بات ہوتی ہے. لیکن جب علی آئے ہیں تو کوئی یہ بات نہیں کر رہا. کیا بات کریں؟ جب رسول اللہ سے پوچھا رسول یہ کس پہ گیا ہے آپ بتائیے، تو کہنے لگے میں اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں عین اللہ ہے. جب میں اس کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں ید اللہ ہے. جب میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں وجہ اللہ ہے. تو کسی نے کہا اب اس کے پورے وجود کو کیا کہیں گے؟ کہہ رہے جب میں نے پورا وجود دیکھا تو اس کے بعد کہنے لگا یہ ولی اللہ ہے. علی وہ ہے کہ جو اس دنیا میں آئے تو اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اب ولی اللہ ہے. اور صرف علی ہی نہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بی بی کا ایک لقب ہے زہرا، جناب فاطمہ زہرا. زہرا کے معنی کیا ہے؟ زہرا کے معنی ہے لیڈی آف لائٹ، روشنیوں والی خاتون. ایسی بی بی کہ جس کے اندر سے نور نکلتا ہو، اور 3 طرح کا نور نکلتا تھا. فجر کے وقت، نماز فجر کے وقت، صبح کے وقت ایک نور نکلتا تھا علیحدہ رنگ کا. ظہر کے وقت دوسرا نور نکلتا تھا علیحدہ رنگ کا. مغرب کے وقت علیحدہ نور نکلتا تھا اور علیحدہ رنگ کا. یہ 3 نور ہیں جس کی وجہ سے جناب زہرا کہا جاتا ہے. زہرا جو لقب ہے اس کا مطلب ہے روشنیوں والی خاتون، ایسی خاتون کے جس کے وجود سے نور صادر ہوتا ہو. اور جب امام حسین کی ولادت ہونے لگی، تو جب امام حسین کی ولادت ہو رہی تھی، ہونے والی تھی، اس سے کچھ قبل رسول اللہ کو اپنے گھر حضرت زہرا بلاتی ہیں، اور بلانے کے بعد کہتی ہیں بابا میرا آپ سے ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کیا میرا حسن کچھ کمتر ہے اس سے جو میرے شکم میں ہے؟
توجہ چاہوں گا میں آپ کی. کیا میرا حسن کمتر ہے جو میرے شکم میں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کیا ہوا بیٹی، یہ سوال تم کیوں کر رہی ہو؟ کہ اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ جب حسن اس دنیا میں آئے تو حسن کا نور اور میرا نور برابر تھا. یعنی جو بی بی کے نور صادر ہو رہا تھا اور جناب حسن شکم میں آئے اور جو نور صادر ہو رہا ہے وہ نور برابر ہے. لیکن کیا سوال کر رہی ہیں کہ کیا جو یہ بچہ میرے شکم میں ہے اس کا نور زیادہ ہے، اس وجہ سے میرا حسن کمتر ہے کیا؟ تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ تمہارا حسن ہرگز کمتر نہیں ہے، حتیٰ یہ جو تمہارے شکم میں حسین ہے یہ حسن کی امامت میں 9 سال گزارے گا. حسن کی امامت میں 9 سال گزارے گا. اور میں ان دونوں کے لیے کہوں گا سید الشباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے سردار ہیں. میں ان دونوں کے لیے احادیث بیان کروں گا، میں ان دونوں کے لیے فضائل بیان کروں گا. یہ دونوں میرے لیے برابر ہیں. اور فضیلت یہ ہے کہ حسن تو امام ہوگا حسین کا بھی. تو پھر کہنے لگے کیا، بی بی کہہ رہی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں ہے تو نور بہت زیادہ ہے جو حسن کے وقت میں نہیں تھا، جو میرے نور سے بھی زیادہ نور ہے. تو رسول اللہ فرمانے لگے جب حسن اس دنیا میں آئے تو صرف حسن اس دنیا میں آ رہے تھے، اب جب حسین آ رہے ہیں تو حسین نہیں آ رہے، سید سجاد بھی آ رہے ہیں، امام باقر بھی آ رہے ہیں، امام تقی بھی آ رہے ہیں، حتیٰ امام زمانہ بھی آ رہے ہیں. یعنی اکیلا نور، کیونکہ نسل امامت امام حسین سے چلے گی، تو صرف حسین اس دنیا میں نہیں آ رہے، حسین کے ساتھ اور شخصیات بھی ہیں اور امام بھی ہیں جو اس دنیا میں آ رہے ہیں. اور جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ، اللہم صلی علی محمد علی محمد، اس دنیا میں آئیں گے، ظہور کریں گے، تو جب مولا کا ظہور ہوگا تو ظہور میں جو لوگ پہلے کے لوگ ہوں گے وہ جب امام کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد جس نے امام حسین کو دیکھا ہوا ہوگا، یا اس طرح سے کہوں کہ جب حبیب ابن مظاہر دیکھیں گے تو کہیں گے یہ حسین ہے، اور جب میثم تمار دیکھیں گے تو کہیں گے یہ علی ہے. یعنی امام زمانہ کے وجود میں یہ ساری کیفیات ہیں، حتیٰ انبیاء کی بھی کیفیات ہیں. اور جب حسین اس دنیا میں آئے تو حسین کا ایک لال جب اس دنیا میں آیا وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد. امام کاظم جب اس دنیا میں آئے تو امام کاظم کی بھی اس طرح کی کیفیت، کیونکہ نزدیک ہے کہ سفر کے مہینے میں ولادت ہے امام کاظم کی. تو امام کاظم کا ذکر کہ امام کاظم کو موسیٰ کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ شخص جو غصے کو پی جائے، امام کاظم. اب آپ دیکھیے گا کہ معرفت کیسی ہے. یعنی ان تمام شخصیات کو، امیر المومنین کو نبی کی معرفت، نبی کو علی کی معرفت، حسن کو حسین کی معرفت، اور اب امام موسیٰ کاظم کی عام لوگوں کو معرفت دیکھیے گا. اگر آپ کی توجہ رہے تو میں بیان کروں. توجہ ہے. اب امام کاظم کا دور ہے اور اس دور کے اندر ہارون ملعون نے یہ چاہا کہ میں امام کاظم کو قتل کروا دوں. جب قتل کرواؤں تو یہ سارا الزام مجھ پر نہ لگے. میں قتل کروا دوں گا اور کچھ ایسے قتل کرواؤں کہ ساری دنیا کہے کہ کسی اور نے قتل کیا، یہ تو ہارون نے قتل نہیں کیا. اپنے ایک وزیر سے مشورہ لیتے ہیں کہ وزیر بتاؤ کہ اس کاظم کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے تو کیا ذریعہ ہے. امام کاظم کے قتل کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور چاہ رہے ہیں کہ امام کو قتل کریں، لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کا وزیر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک مشورہ ہے، وہ مشورہ میں تمہیں دیتا ہوں اگر تم اس پر عمل کر سکو. تو ہارون کہتا ہے صرف مشورہ نہیں دو، اب اگر تم مشورہ دو گے تو تم ہی اس پر عمل کرواؤ گے.
اور یہ کہنے کے بعد کہتا ہے بتاؤ کیا ماجرا ہے, تمہارے پاس کیا مشورہ ہے؟ تو وہ وزیر کہتا ہے میرے پاس مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے دور جا کر ایک جنگل ہے, اور اس جنگل کے اندر کچھ جنگلی حضرات رہتے ہیں کہ جن کو کچھ معلوم نہیں ہے, نہ وہ تمہیں جانتے ہیں, نہ وہ کاظم کو جانتے ہیں, نہ وہ خدا کو جانتے ہیں, نہ وہ کسی نبی کو جانتے ہیں, وہ پتے پہنتے ہیں, نہیں معلوم کیا کھاتے ہیں, کیسے زندگی گزارتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں پکڑ کر لائیں اور ان کو شراب کے نشے میں دھت کر کر کچھ ان سے ایک مشق کروائی جائے. کہا کیا مشق کروائیں؟ توجہ آپ کی, کیا مشق کروائیں؟ کا مشق یہ کرواتے ہیں کہ ایک چارپائی اور ایک ایسی چیز لیتے ہیں کہ جس پر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں, اور اس کپڑے پر ڈالنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دیتے ہیں, اور ان کو شراب کے نشے میں دھت کرنے کے بعد اور ان سے کہتے ہیں کہ تلواریں چلاؤ. اب اس کی پریکٹس, اس کی مشق ان کو کروائی جا رہی ہے. روز ان کو لایا گیا, ان کو شراب کے نشے میں دھت کیا گیا, ان سے یہ کام کروایا گیا. اور یہاں ایک پیغام یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی شراب فقط پی رہا ہے تو اس سے یہ کام نکلوایا جا سکتا ہے. اس لیے جو بہت ساری وجہیں ہیں, پروردگار عالم نے جو بہت ساری چیزوں کو منع کیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا. اور جب وہ وار کرتے رہے اور وار کرنے کے بعد انہوں نے وہ قصہ تمام کیا, تو اس نے اب یہ سمجھا کہ اب یہ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں, اب یہ مکمل تیار ہیں, اور ان کی تیاری اتنی مکمل ہے کہ اب ہم انہیں شراب پلائیں گے اور کاظم کو لٹا کر, امام کاظم کو ایک جگہ پر اسی قید خانے میں ان کے ہاتھ میں تلواریں دیں گے, یہ تلواریں چلائیں گے, تلواروں کا چلنا ہوگا کہ امام شہید ہو جائیں گے. یہ سارا منصوبہ انہوں نے کر لیا. اس کے بعد وہ امام کاظم کے قید خانے میں انہیں لے گئے, اور لے جانے کے بعد امام کاظم اسی طریقے سے ایک کپڑا امام کاظم کے اوپر تھا. جب یہ تلوار چلانے والے تھے کہ امام کاظم کے چہرے سے پردہ ہٹتا ہے, جیسے ہی پردہ ہٹتا ہے یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اپنے جنگل پہنچ جاتے ہیں. وہ وزیر ان کے پیچھے بھاگتا ہے, ان کو پکڑتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور کہتا ہے کہ تم جنگلی, تمہارا نہ ہارون سے کوئی تعلق, نہ تمہارا کاظم سے کوئی تعلق, تم یہاں پتہ نہیں کس طرح سے زندگی گزارتے ہو, تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کا ماجرا یہ ہے کہ ہم جنگلی ہیں, ہمیں کسی چیز کا کچھ نہیں پتا, لیکن جب اس جنگل میں قحط پڑتا ہے اور ہم پر مشکل آتی ہے تو یہ کاظم ہے جو آ کر دعا کرتا ہے اور سب کچھ حل ہو جاتا ہے. یعنی ایک عام انسان پر اگر کوئی احسان کر دیا جائے, اور ایسے انسان پر کہ جو جنگلی ہو, جس کو کچھ نہیں معلوم, اس پر احسان ہوگا, تو اس کی معرفت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس نے امام کو پھر قتل نہیں کیا. اس کی وجہ سے امام محفوظ ہو گئے. اور ہم لوگوں پر جتنا امام کا کرم ہے, کتنا لطف ہے کہ ہمیشہ کتنے ایسے لوگ ہیں, خصوصاً کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ جنہیں اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ مجلس حسین کر سکیں, لیکن ہمارے پاس تو ہر طرح کا موقع ہے. تو ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, اور ہمارا وجود, ہماری زندگانی پکار کے بتائے کہ یہ علی کا شیعہ ہے, علی کی معرفت رکھنے والا ہے. یعنی فقط ایسا نہ ہو کہ لوگ دوسرے لوگوں کی مثالیں دیں کہ ان کے چاہنے والے تو بہت اچھے ہیں. اصل اچھا وہی ہے کہ جس کا امام سچا ہے, اور اگر امام کے ماننے والے ہیں اور معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہماری زندگی پھر وہ عام زندگی نہیں رہے گی, اس زندگی میں اضافہ ہوگا, معرفت کا اضافہ. جس طرح سے ایک شاعر نے ایک شعر لکھا, اور شعر عرب کا شاعر تھا, عرب کا رہنے والا تھا, شعر مرثیہ گو شاعر تھا. مرثیے کا ایک مصرع لکھا, اور مصرع لکھنے کے بعد جب وہ مصرع اس نے پڑھا تو کہنے لگا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی, اور اپنا وہ مرثیے کا بستہ بند کر کر رکھ کر وہاں سے چلا گیا.
اور کئی عرصے اس نے پھر مرثیہ نہیں کہا. لوگ اس سے پوچھتے کہ تم نے کوئی نیا مصرع، نیا شعر، کوئی نیا مرثیہ کچھ کہا؟ تو کہتا ہے کافی عرصہ ہو گیا میں نے کچھ نہیں کہا. اس نے شعر کیا لکھا تھا؟ اس نے شعر یہ لکھا تھا کہ کربلا میں اگر عباس نہ ہوتے تو حسین کچھ نہ تھے.